السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور 18 تاریخ کو شب برأت بھی ہے، اور یہ شعبان المعظم کا مہینہ بھی اہمیت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ جیسے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میں ہمارے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ جب میرا اعمال اللہ کے یہاں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اب اس میں ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا آپ حضرات، کہ راتوں میں سب سے افضل رات وہ شب قدر کی رات ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں وہ بھی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی میں کسی دن روشنی ڈالوں گا، ویڈیو بناؤں گا۔ لیکن یہ جو شعبان کی نصف شعبان، یعنی اس کو 15ویں شب بھی بولتے ہیں، جس کو شب برأت بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی اہمیت والی رات ہے۔ اگرچہ اس میں کوئی مخصوص اعمال کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن جس سے جتنی ہو سکے عبادات کرنے کا ہے، اور اس کے بارے میں 8-10 احادیث ہے جو اس شب برأت کی فضیلت کو، یعنی نصف شعبان کی رات کی فضیلت کو احادیث میں جو ہے وہ بتلائی گئی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو شب قدر کی رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیکن یہ جو نصف شعبان کی رات ہے، جس کو شب برأت بھی کہتے ہیں، یہ بھی فضیلت والی رات ہے۔ اس کے بارے میں جو اہم حدیثیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگرچہ اس میں سے کوئی ضعیف حدیثیں بھی ہیں، لیکن جب ایک جگہ اکٹھی ہو جائے 8-10 احادیث تو اس کو انکار بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، کوئی خاص مخصوص اعمال کرنے کا شب برأت میں حکم نہیں ہے، لیکن جس سے جتنی ہو سکے عبادات کرنی چاہیے، اور اگر کوئی عبادات کر رہے ہیں تو اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ بعض جگہوں میں ایک دم بالکل انکار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اگر نہیں کر رہے ہیں تو آپ بھی غلط نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ مت کیجئے۔ لیکن اگر کوئی کر رہا ہے، کوئی اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے، تو اس کو بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو آئیے میں حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں جو شب برأت یعنی نصف شعبان کی رات کی کیا فضیلت ہے۔ یہ روایت مشکات شریف صفحہ نمبر 115 پر ہے، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں، مشکات شریف میں ہے۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات میں یعنی 15ویں رات میں کیا کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شب میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال یعنی ایک سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے بھی اس سال ایک سال میں مرنے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں سب بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ تو یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو دوسری حدیث میں بتاتا ہوں۔ یہ روایت جو ہے کتاب جامع البیان فی تفسیر القرآن میں بھی ہے۔ اس میں حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک جو ہے وہ عمریں طے کی جاتی ہے، یعنی ہماری عمریں طے کی جاتی ہے۔ یہ بھی جو ہے حدیث میں تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے آگے ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ کے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں 101 پر ہے، اسی طرح سے بہقی میں ہے، مشکات شریف صفحہ نمبر 115 پر بھی یہ روایت موجود ہے۔
اور نبی جو اور بھی حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس کا بھی مضمون وہی ہے جو ابھی میں نے بیان کیا ہے، یعنی ملتا جلتا ہے۔ اسی طریقے سے اور حدیث میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتے ہیں، پس سب بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر دو قسم کی آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک مشرک یعنی شرک کرنے والے، اللہ کے برابر کرنے والے کو، اور دوسرے قاتل کی، جس نے کسی بے قصور کا خون بہایا ہو، اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اس کے علاوہ سب کی مغفرت ہوتی ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اس کا مضمون بھی بعین ہی وہی ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، اوپر میں جو بیان کیا وہی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت لمبی حدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ان کی باری تھی، اسی طریقے سے وہ حدیثیں بھی ہے، اس مختصر ویڈیو میں نہیں بتا سکتا، بس اتنی بات یہ ہے کہ شب برأت کی رات بھی فضیلت والی رات ہے، اس کو جتنی جس سے عبادتیں ہو سکے کرنی چاہیے، اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ فضیلت والی رات نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔